اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت وبلاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ 2024-2025 میں رجسٹری کا شیڈول جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص کوئی جائیداد خریدتا ہے، کوئی گھر خریدتا ہے، کوئی دکان خریدتا ہے اور وہ اس کو رجسٹری کروانا چاہتا ہے تو 2024 اور 2025 کے شیڈول کے مطابق اس سے اس رجسٹری کے کتنے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے اور وہ کون کون سے اخراجات ہوتے ہیں رجسٹری میں جو اس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ ڈسکس کر رہے تھے جی کہ رجسٹری کا کیا شیڈول ہے، اگر کوئی شخص کو جائیداد خریدتا ہے تو اس کو رجسٹری جو ہے وہ اس میں کتنے اخراجات اس کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ ہم جی اب کیونکہ ڈسکس کر رہے ہیں رجسٹری فیس شیڈول جو ہے وہ 2024-2025 کا، تو اس کو ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ڈیوٹیز جو ہیں ہمیں وہ ادا کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹیمپ ڈیوٹی ہے اندرون حدود کمیٹی، وہ اگر کوئی پراپرٹی اندرون حدود کمیٹی ہے تو 1% جو ہے وہ جو مالیت مقرر ہوتی ہے اس کی 1% آپ کو اندرون حدود کمیٹی کی یہ فیس جو ہے اسٹیمپ ڈیوٹی یہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہی پراپرٹی بیرون حدود کمیٹی ہو تو وہ 3% جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ دوسرے نمبر پہ جی کہ بلدیہ اور ضلع کونسل فیس بھی ہوتی ہے، اس کی 1% جو ہے وہ اس کو آپ کو وہ ادا کرنی پڑے گی وہ فیس بھی۔ اس کے بعد 236 کے ایڈوانس ٹیکس برائے خریدار، یہ خریدار کے لیے جو خریدتا ہے پراپرٹی کو اس کے لیے 236 کے کا جو ایڈوانس ٹیکس ہے 2024-2025 کے رجسٹری فیس بمطابق شیڈول مالی سال جو ہے وہ 2024-2025 کے مطابق وہ جو ہے کوئی بھی پراپرٹی جو خریدار ہے اس کو 236 کے تحت اگر فائلر ہے تو 3%، لیٹ فائلر ہے اگر پراپر فائلر ہے یعنی کہ پہلے سے فائلنگ اس نے کی ہوئی ہو، پراپر فائلر ہے تو 3%، لیٹ فائلر ہے تو 6%، اگر نان فائلر ہے تو 12%۔ یہ 5 کروڑ تک کی مالیت کی اگر کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو یہ اس کی بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی اگر 5 کروڑ سے زائد ہو پراپرٹی کوئی تو پراپر اگر فائلر ہے تو 3.5% جو ہے اس کے حساب سے دینا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر لیٹ فائلر ہے تو 7% جو ہے وہ اس کو جو ہے یہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور نان فائلر جو ہے وہ 12% جو ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس پراپرٹی اگر آپ یہ پراپرٹی اس کی مالیت جو ہے وہ 5 کروڑ سے زیادہ ہوگی، اگر 10 کروڑ سے زائد جو ہے مالیت ہو اس پراپرٹی کی تو اس پہ جو ہے جو وہ ٹیکس آپ دینا پڑے گا۔ اگر پراپر فائلر ہے تو 4%، اگر لیٹ فائلر ہے تو 8%، اور اگر نان فائلر ہے تو 20%۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 3 گنا زیادہ آپ کو ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ 236 کے ایڈوانس ٹیکس جو ہے برائے خریدار کی بات کر رہا ہوں جی۔ میں نے تینوں کیٹاگریز بتائی، 5 کروڑ تک، 5 کروڑ سے زیادہ، اور پھر 10 کروڑ سے زیادہ۔ اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پہ 236C گین ٹیکس برائے فروخت کنندہ۔ پہلے میں نے خریدار کے بارے میں بتایا، اب فروخت کنندہ کے بعد جو ٹیکسز ہیں وہ اگر پراپر فائلر ہے فروخت کنندہ تو پھر 3%، لیٹ فائلر ہے تو 6%، نان فائلر ہے تو 10%۔ یہ 5 کروڑ تک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر 5 کروڑ سے زائد ہے اور 10 کروڑ سے کم ہے اگر پراپرٹی کی مالیت تو پھر اگر پراپر فائلر ہے تو 3.5%، اور اگر لیٹ فائلر ہے تو 7%، اور اگر نان فائلر ہے تو 10% اس کو جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے جی کہ اگر 10 کروڑ سے زائد جو ہے پراپرٹی کی مالیت ہو تو اس پہ پراپر فائلر ہو تو 4% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، لیٹ فائلر ہو تو 8%، اور نان فائلر ہو تو 10% جو ہے وہ فروخت کنندہ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے جی جو فیس ادا کرنی پڑتی ہے 5ویں نمبر پہ وہ ہے رجسٹریشن فیس۔ یہ 5 لاکھ روپے تک مبلغ 500 روپے، اور 5 لاکھ سے زائد مبلغ 1000 روپے ہوتی ہے۔ یہ رجسٹریشن فیس ہوتی ہے۔ یہ وہ آپ کو سارے اخراجات بتا رہا ہوں جو کہ آپ کوئی بھی آپ دکان یا آپ گھر خریدتے ہیں، شہری جائیداد خریدتے ہیں اور اس پہ آپ رجسٹری کرواتے ہیں تو وہ کیا اس پہ کتنے ایکسپنسز جو آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ 5ویں نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ رجسٹریشن فیس اگر 5 لاکھ روپے تک ہو تو 500 روپیہ، اگر اس سے زیادہ ہو تو 1000 روپیہ۔ اس کے بعد ہے جی انتقال فیس، یہ بینک چلان بنتا ہے اس کا، یہ 300 روپے ہے جی۔ 7ویں نمبر پہ ہے جی PLRA فیس بھی ہوتی ہے جی، یہ 1700 روپے فیس ہوتی ہے جو آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے رجسٹری کراتے وقت۔ اور اس کے بعد یہ 8ویں نمبر پہ وثیقہ فیس، یہ ہوتی ہے 200 روپے، یہ وثیقہ فیس ہوتی ہے۔
اور 9ویں نمبر پہ ہے جی نقلانہ بینک چلان، یہ بھی ہوتا ہے، یہ 100 روپے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور لاسٹلی جو ہے وہ اہل کمیشن رجسٹریشن فیس بینک چلان ہوتا ہے جی 5000 روپے۔ یہ وہ اخراجات ہیں جی جو کہ آپ کو کوئی بھی رجسٹری کرواتے وقت وہ آپ کو جو پے کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔